السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم صدق اللہ العظیم. گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے جب ایک کا تذکرہ تھا اس نے حضرت انسان پر کی. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے انعام کو مویشیوں کو پیدا فرمایا جن سے انسان بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے. یہاں تک کہ ان جانوروں کی اون بھی استعمال کرتا ہے, ان کے گوبر سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے, ان کی کھال سے بھی مستفید ہوتا ہے, ان کی ہڈیوں سے, دودھ سے, گوشت سے, الغرض پورا فائدہ اٹھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے گھوڑے, خچر اور گدھے, اونٹ پیدا فرمائے. انسان کا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں اور انسان کے تابع ہیں. حالانکہ جسمانی لحاظ سے یہ بہت خطرناک طاقتور ہے. ایک اونٹ 100 بندوں کے لیے کافی ہے, لیکن اللہ نے اونٹ کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ تو انسان کا خادم ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک انسان کا چھوٹا سا بچہ اونٹ کی مہار پکڑ کے چلتا ہے, اس کے پیچھے 100 اونٹوں کی قطار ہے, لیکن وہ سارے کے سارے اونٹ آرام سے جا رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہماری ڈیوٹی یہی لگائی. انسان گھوڑے کے اوپر, گدھے کے اوپر, خچر کے اوپر, اونٹ پر سواری بھی کرتا ہے. شہروں کے اندر تو آج کل یہ سواری نایاب ہو چکی ہے, کاریں, موٹر سائیکلیں عام ہو گئی ہیں, لیکن جنگلوں کے اندر, دیہاتوں کے اندر, پہاڑوں کے اندر آج بھی یہ خچر, گدھے, گھوڑے, اونٹ یہ اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے ان کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری چیزیں گنوائی اور ارشاد فرمایا کہ ان کے اندر غور و فکر کرو, تمہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان نصیب ہوگی, اللہ کی محبت نصیب ہوگی کہ دیکھو اللہ نے کیسی کیسی چیزیں پیدا فرمائی ہیں اس حضرت انسان کے لیے. آج کے درس کے اندر ان آیات کریمہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ ہے. فرمایا کہ ایک پانی کو دیکھ لو, ہر ایک چیز کی زندگی کے لیے پانی ضروری ہے, جزو لازم ہے. یہاں تک کہ انسان کی رگوں کے اندر جو خون چلتا ہے, اس خون کے اندر بھی 80% پانی ہے اور 20% باقی اشیاء ہے.
ہم کھانا کھاتے ہیں، اس کھانے کے اندر جو جو نمکیات، جو جو وٹامنس ہمیں چاہیے ہوتے ہیں، تو اس کھانے سے جسم کے ہر ایک حصے کو جو جو چاہیے، جو آنکھوں کو چاہیے وہ آنکھوں کو مل جاتا ہے، جو کانوں کو چاہیے وہ کانوں کو مل جاتا ہے، جو ہڈیوں کو چاہیے وہ ہڈیوں کو مل جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس خون کے اندر بھی 80% پانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پانی تم پیتے بھی ہو، تمہارے جانور بھی پیتے ہیں، اور اس سے درخت، اس سے سبزہ، نباتات، اس سے کھیتیاں، پھل، یہ سب کے سب اگتے ہیں، تم کھاتے بھی ہو، جانوروں کو بھی کھلاتے ہو، جانوروں کو چراتے بھی ہو۔ سارا کچھ کھا کر اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا تو کہہ دو الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات اور دن، سورج، چاند، ستاروں کو بھی تو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی بل نہیں آتا۔ اتنی زیادہ روشنی تم استعمال کرتے ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کچھ بھی مانگتا نہیں۔ اتنا سا مطالبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرو، اللہ کے شکر گزار بندے بن۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو سمندر کی مخلوق، سمندر کے اندر جو کشتیاں بڑی بڑی چلتی ہیں، باہری بیڑے چلتے پھرتے گویا شہر ہے۔ پھر اس سمندر کے اندر تازہ گوشت مچھلی کی شکل میں، اور فرمایا کہ اسی سمندر سے پھر تمہیں موتی ملتے ہیں، ملتے کہ نہیں ملتے؟ قیمتی قیمتی چیزیں، ہیرے وہاں سے ملتے ہیں۔ وہ موتی سے تم زیور بناتے ہو، اس کو استعمال کرتے ہو۔ یہ عقیق ہو گیا، یہ فلاں پتھر ہے، یہ فلاں پتھر ہے، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے خزانے سے آتے ہیں۔ سمندروں کی تہہ کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ساری چیزیں تم استعمال کرتے ہو تو اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہو۔ والذی، اللہ وہ ذات ہے، انزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے اتارا پانی کو تمہارے لیے، اسی میں سے تمہارا پینا بھی ہے۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ، اور اسی میں سے درخت بھی اگتے ہیں، فِيهِ تُسِيمُونَ، جن کے اندر تم جانوروں کو چراتے بھی ہو۔ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ، اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے اگاتا ہے تمہارے لیے کھیتی کو، والزیتون، اور زیتون کو، والنخیل، اور کھجوروں کو، والاعناب، اور انگوروں کو، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل۔ ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس کے اندر البتہ نشانی ہے، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اور اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو، والشمس، اور سورج کو، والقمر، اور چاند، والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے یہ بھی مسخر ہیں اس کے حکم سے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ بہت ساری نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ وما ذرأ لکم فی الارض، اور اللہ نے جو کچھ پھیلا دیا تمہارے لیے زمین کے اندر، مختلفا الوانہ، ان کے رنگ مختلف ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس کے اندر بھی البتہ نشانی ہے، لقوم یذکرون، ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وہو الذی، اور اللہ وہ ذات ہے، سخر البحر، جس نے مسخر کر دیا سمندر کو، لتأکلوا منہ لحما طریا، تاکہ تم کھاؤ اس سے تازہ گوشت، وتستخرجوا منہ حلیۃ، اور تم نکالو اس سے زیور، تلبسونہا، جسے تم پہنتے ہو، وتری الفلک، اور آپ دیکھتے ہیں کشتیوں کو، مواخر فیہ، جو اس کے اندر پانی کو چیر پھاڑ کے چلتی ہے،
وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، رزق حلال کماؤ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں جو ہر طرف بکھری پڑی ہیں۔ اگرچہ اللہ کی ذات نظر نہیں آتی، لیکن اللہ کی جو صفات ہیں اگر ان کے اندر انسان غور و فکر کرے تو ہر چیز میں اللہ کی قدرت ہی نظر آتی ہے، ہر ایک چیز میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ ایک ایک چیز کو لے لو، انسان تنہائی میں بیٹھ کر سوچو بچار کرے، اللہ نے بار بار کیا فرمایا کہ ان تمام چیزوں کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہوں، جو عقل رکھتے ہوں، جو نصیحت حاصل کرنے والے ہوں، سوچو بچار کرنے والے ہوں۔ وہ ذرا سوچ کر تو دیکھیں، ایک پانی ہے جس کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، الحمدللہ، اس لیے کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس پانی کو وہ سنبھال سکے۔ ہمیں تو جتنا چاہیے ہوتا ہے بس ہم تو بٹن چلاتے ہیں اور پانی شروع ہو جاتا ہے، ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، اس کو ضائع بھی کرتے رہتے ہیں، پھر ہم بٹن بند کر دیتے ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ استعمال کتنا کیا، معلوم نہیں ہے کہ پیچھے بچا ہوا کتنا نیچے۔ پوری دنیا پانی استعمال کر رہی ہے، کوئی انسان دنیا کے اندر ایسا ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے پانی چاہیے ہی نہیں، اس کے بغیر میں زندہ رہ سکتا ہوں۔ کوئی جاندار، اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر ایک چیز کی زندگی ہم نے پانی کے ساتھ جوڑ دی، ہر جاندار پانی کے ساتھ جی رہا ہے۔ یہ کتنا پانی استعمال ہو رہا ہے، لیکن پانی کہیں بھی ختم نہیں ہو رہا، پانی اللہ تعالیٰ پھر دے دیتا ہے۔ انسان استعمال کرتے کرتے ہمارے آباء و اجداد ختم ہو گئے، دنیا آ رہی ہے، مر رہی ہے، نئے پیدا ہو رہے ہیں، پانی ہے کہ چل رہا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں ہے؟ کسی ایک پانی کے اندر انسان غور و فکر کرے، سب سے زیادہ ہم اس پانی کو ضائع کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، حدیث پاک میں ہے کوئی انسان اگر نہر کے کنارے پر بھی بیٹھا ہے تب بھی پانی میں اسراف کی اجازت نہیں ہے، فضول خرچی وہاں پر بھی اجازت نہیں ہے۔ اور ہم تو اپنے گھروں کے اندر ٹوٹی چلاتے ہیں، اور بعض لوگ تو یہ تکلف بھی نہیں کرتے کہ اس کو بند ہی کر کے چلے جائیں، ٹوٹی چلائی کھلی ہوئی ہے بس چل پڑے، وضو ہو گیا۔ جہاں پر پانی کی قلت ہو ان سے پوچھو اس کی قدر۔ ایک ہمارے اکابرین میں سے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر مبارک پہ اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ نے ان کو یہ اعزاز بخشا تھا کہ مدینہ طیبہ کے اندر رہتے تھے، روضہ اقدس بالکل سامنے ہوتا تھا اور وہاں بیٹھ کر وہ حدیث شریف پڑھا کرتے تھے۔ کتنے بڑے فخر کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے۔ تو انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جب ہم مکہ کی طرف سفر کر کے جا رہے تھے، راستے کے اندر پانی کی قلت تھی، ایک پانی کا لوٹا تھا، اس کے ساتھ 7 بندوں نے وضو کیا۔ پانی کتنا تھا جی؟ اور وضو کتنے بندوں نے کیا؟ بس۔ اب یہ جو ہمارے اکابر تھے نا، انہوں نے باتیں کیوں لکھی؟ اس لیے لکھی ہے کہ یہ ناممکن نہیں ہے، یعنی کہ ایک لوٹے کے ساتھ 7 بندے وضو کر رہے ہیں۔ ابھی زمانہ قریب کے اندر، یہ پچھلے سال کی بات ہے کہ ایک ساتھی نا یہ ریوڈ کے اجتماع میں گیا ہوا تھا، وہ واپس آیا تو اس نے مجھے وہاں کی کارگزاری سنائی تو میں بڑا حیران ہوا ہوں۔ اس نے کہا جی وہاں پر نا یہ جو آج کل وہ بوتل نہیں ہوتی جس کے اوپر شاور لگا ہوتا ہے، اب اس کے اندر بوتل میں کتنا پانی آتا ہے، یعنی کہ 1.5 لیٹر کی 1 لیٹر کی۔ تو کہنے لگے کہ ایک ساتھی جو ہے نا وہ شاور کے ساتھ دوسرے بندے کو وضو کرا رہا تھا، تو اس میں پانی چونکہ کم نکلتا ہے، پانی ضائع نہیں ہوتا، نیچے گرتا نہیں ہے، جیسے ہم ٹوٹی چلاتے ہیں اور پانی گیا
کہتے ہیں ایک بوتل کے ساتھ کافی بندے آرام سے وضو کر لیتے. تو اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ اگر ہم چاہیں کہ ہم یہی رہ کر پانی کے اندر اسراف نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں، تو ہم کر سکتے ہیں. ہمارے پاس 100 طریقے ہیں، لیکن ہم کیوں کریں؟ اگر کہیں پر خدا نہ خاصہ پانی کی قلت ہو اور ہمیں پانی خریدنا پڑے، ہمارا پیسہ خرچ ہو، تو پھر ہم اس پانی کو اس طریقے سے استعمال نہیں کریں گے جیسے ہم یہاں پر کرتے ہیں. پھر ہم سوچ سمجھ کے پھر ایک لوٹے کے ساتھ آسانی سے ہم بھی 2-4 بندے وضو کر لیں گے، ایک لوٹے سے ہم غسل بھی کر لیں گے، ہمیں بات سمجھ بھی آ جائے گی. لیکن اب ہم کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ کہ ہمارے اپنے علاقے بکر کا پانی بہت زبردست ہے، میٹھا بھی ہے اور بہترین پانی ہے، اور بہت زیادہ گہرا بھی نہیں ہے، بہت نیچے بھی نہیں ہے، یعنی کہ 40-50 فٹ کے فاصلے میں پانی بھی مل جاتا ہے اور ہوتا بھی اچھا ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم اس پانی کی اس نعمت کی ناقدری کریں، اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے چھین لے اور نیچے چلے جائے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کا ذائقہ تبدیل کر دے، پھر ہم کیا کریں؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو میری قدرت، ایک پانی کی بات ہو رہی، یہی ایک پانی دنیا کتنی استعمال کر رہی ہے، کر چکی ہے، کرے گی، لیکن پانی یہ ہے کہ ختم نہیں ہو رہا الحمدللہ. پھر اللہ کی طرف سے جب پانی آتا ہے، بارش آتی ہے، اس بارش کے ساتھ ایک ہی جگہ پر مختلف قسم کے پھلدار درخت لگے ہوئے اور مختلف قسم کے پھول لگے ہوئے وہاں پر. اب ہوتا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یسقا بماء واحد، پانی سب کو ایک ہی ملا. بارش جو آ رہی تو پانی تو ایک ہی جیسا ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، لیکن جو ان کے پھل ہیں ان کے ذائقے مختلف ہیں. ایک طرف انار ہے، ایک طرف انگور ہے، ایک طرف سیب ہے، ایک طرف لیمو ہے، ایک میٹھا ہے، ایک کھٹا ہے، پانی ایک. پھر ایک طرف پھول ہے، وہ سرخ رنگ کا ہے، ایک سفید رنگ کا ہے، پانی ایک ہی ہے. اس کی خوشبو الگ ہے، اس کی خوشبو الگ ہے، پانی دونوں کو ایک ہی جیسا ملا. اگر اس مٹی کو اٹھا کر سونگو تو کچھ بھی نہیں ہے، مٹی بھی ایک ہی جیسی ہے، پانی بھی ایک بھی جیسا ہے. ان کے رنگ مختلف کس نے کی؟ ان کے ذائقے مختلف کس نے کی؟ اللہ نے کی. اللہ کی قدرت دیکھو کہ ایک اتنی سی گٹلی ہے آم کی، جامن کی چھوٹی سی گٹلی ہے، زمین کے اندر دبا دی، بس اللہ کے حوالے کر دی، اللہ کی قدرت سے کتنا بڑا درخت بن جاتا ہے. اب انسان گندم کاشت کرتا ہے، جب گندم ڈال دیتے زمین کے اندر، کچھ کو سیدھا کرتا ہے، پھر دانے کو سیدھا کر کے کھڑا کرو، پھینک دی، چنے کو پھینک دیا. اب اس کو سیدھا کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. اب یہی دانہ ہے گندم کا، اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے، زمین کا سینہ پھاڑ کر چیر کر اندر سے وہ نکل جاتی. کومل نکلتے کہ نہیں نکلتے؟ اور جب بہر آ جائے تو اتنی کمزور ہے، ہم حیران ہوتے ہیں، تھوڑی سی ہوا تیز چلے تو گر جاتی، ٹوٹ جاتی. لیکن زمین کتنی سخت تھی، اس کا سینہ اس نے کس طریقے سے چیرا، کیسے پھاڑا، کیسے یہ بہر نکلی، اس کو کس نے نکالا؟ اللہ نے نکالا. تو اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو، ایک ہی پانی ہے، منہ شراب، اسے تم پیتے بھی ہو، ومنہ شجر، اسی سے تمہارے درخت بھی اگتے ہیں، ینبت لکم بہ الزرع، اسی سے اللہ تمہارے لیے کھیتی بھی پیدا کرتا ہے، والزیتون، اور زیتون بھی پیدا کرتا ہے. زیتون کا خصوصی تذکرہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یہ بابرکت درخت. حدیث پاک میں ہے کہ اس کو تم کھایا بھی کرو اور جسم پر لگایا بھی کرو، مالش بھی کیا کرو. والنخیل، اور کھجور، کھجور کا تذکرہ بالخصوص کیوں فرمایا؟ یہ بھی بابرکت درخت، اس کے اندر بھرپور غذائیت ہے، اور یہ سدا بہار درخت ہے، اور یہ وہ درخت ہے کہ اس کا پھل سارا سال رہتا ہے. نئی کھجوریں آ رہی ہوتی ہیں اور پچھلے سال والی بھی چل رہی ہوتی ہے، کئی سال کی پڑی ہوتی ہے، 2-2 سال کی، 3-3 سال کی. اللہ کی قدرت وہ خراب نہیں ہوتی.
اللہ نے جن پہ اپنا فضل فرمایا ان کو اپنا گھر دکھایا. جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں مدینہ پاک سے کھجوریں لے کے آتے ہیں, وہ 5 سال تک کھاتے رہتے ہیں, خراب نہیں ہوتی. اس لیے والنخیل اللہ نے کھجوروں کا بالخصوص تذکرہ فرمایا. یہی وہ کھجوریں ہیں کہ جب صحابہ کرام کو اللہ کے نبی کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا, صرف کھجور پر گزارا کر لیا کرتے. والاعناب اور انگور, یہ ساری کی ساری چیزیں جن کا تذکرہ ہے, زیتون ہو گیا, کھجوریں ہو گئی اور انگور ہو گئے, یہ سارے کے سارے جنتی پھل ہیں. یہ سارے کے سارے جنت کے اندر ملیں گے. اور اللہ نے فرمایا قرآن مقدس میں وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, جب تمہیں جنت کے اندر یہ ملیں گے نا تو تم دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے, کیونکہ اس سے ملتے جلتے دنیا کے اندر بھی دیکھے تھے. یعنی کہ دنیا کے جو انار ہے نا, یہ نقشہ ہے. دنیا کے اندر جو کھجورے ہیں, جو کیلے ہیں, سیب ہیں, یہ نقشے ہیں, یہ اصل نہیں ہے. یہ سیمپل ہیں چھوٹے چھوٹے. جو اصل انار ہے وہ بہت بڑا ہے. جو جنتی پھل ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں, شکلیں ایک جیسی ہوگی. اس لیے قرآن کہتا ہے وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, کہ جب تمہیں یہ ملیں گے تو تم کہو گے کہ یہ ملتے جلتے دیکھے ہوئے ضرور ہیں, تم ان کو پہچان لو. جو انگور ہیں یہ بھی بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں, اور ان کو بھی مختلف طریقوں سے استعمال کیا, جیسے کشمش بھی بنتی ہے, ان کے مربے بھی بنتے ہیں. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ, اور ہر قسم کے پھل. اللہ فرماتے ہیں کہ ان ساری کے ساری چیزوں کے اندر تم غور و فکر کرو, تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ آئے گی. پھر پتہ چلے گا کہ اللہ کو بندے سے کتنا پیار ہے. اللہ کیا چاہتا ہے, میرا بندہ کھائے پیے, اس کے جانور کھائیں پیے, پھر یہ جانوروں کا گوشت کھائے پیے, بس یہ مزے کریں, اور کام ایک ہی کرنا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اللہ کا شکر ادا کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں سے رات اور دن کا تذکرہ فرمایا, اور سورج چاند ستاروں کا تذکرہ فرمایا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت بہت بڑے تحفے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ تعالیٰ رات کو لمبا کر دے, اور اتنا لمبا کرے کہ یہ چلتی ہی رہے یہاں تک کہ قیامت آ جائے. قیامت تک اللہ رات کو لمبا ہی کر دے. من الہ غیر اللہ, اللہ کے علاوہ کون الہ ہے, یأتیکم بضیاء, جو روشنی لے آئے, جو دین لے آئے, ہے کوئی؟ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ, تمہارا کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ دین کو لمبا کر دے, اور اتنا لمبا کرے قیامت تک لمبا کر دے. من الہ غیر اللہ, اللہ کے علاوہ کون الہ ہے, یأتیکم بلیل, تمہارے لیے رات کو لے آئے, تسکنون فیہ, اس میں تم سکون حاصل کر سکو. یہ اللہ تعالیٰ کی شان, اللہ کا بڑا ہی فضل ہے جس نے رات اور دن کا نظام بنایا. فرمایا کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, دن کو معاش کا ذریعہ بنائے, کماؤ, کام کرو. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, اور جو نیند ہے یہ راحت کے لیے, رات کے وقت سو جاؤ. انسان جتنا بھی تھک جائے, سفر سے آتا ہے, سارا دن گھر میں کام کرتا رہتا ہے, کھیتی باڑی کرتا ہے, بڑا وزنی کام کیا, بھاری کام کیا, بڑا تھکا ہوا تھا, کہتے ہیں جی ہڈیاں ٹوٹی پڑی ہیں. جیسے ہی اللہ کی قدرت سوتا ہے, رات اس کو نصیب ہو جاتی ہے, سوتا ہے, ایسے تازہ دم صبح اٹھتا ہے, پتہ ہی نہیں. اگر رات نہ ہوتی تو بتاؤ کہ انسان کتنے دن تک زندہ رہ سکتا. 3 دن 4 دن کے بعد سارے کے سارے پاگل چھٹی, انسان جاگ جا کے پاگل ہی ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی میری بڑی نعمتیں ہیں, تم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو تو میرے شکر گزار بندے بن جاؤ. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ سمندر کو دیکھو, سمندر کے اندر تازہ گوشت مچھلی کی شکل کے اندر تمہارے لیے پیدا کر دی ہے. اور سمندر میں کون جاتے ہیں مچھلیوں کو کچھ کھلانے کے لیے؟ ہم تو جا کر مچھلیاں پکڑ کے ان کو کھا جاتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی تھی, ان کو بڑا کس نے کیا, ان کو پیدا کس نے کیا, ان کی خوراک کا بندوبست کون کرتا ہے؟ سارا کام تو اللہ کر رہا ہے.
یہ تو نہیں ہے کہ انسان جاتا ہے ان کے اوپر کچھ پہلے سرمایہ کاری کرتا ہے، ان کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، پھر جا کے ان کو پکڑتا ہے خود کھاتا ہے. یہ مفت کا گوشت ہے. اللہ فرماتے ہیں لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تازہ گوشت. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، پھر تم وہاں سے موتی نکالتے ہو. یہ یاقوت ہے، یہ زمرد ہے، یہ عقیق ہے، یہ سارے کے سارے پتھر کہاں سے نکلتے ہیں؟ یہ مروارید، یہ موتی، یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ یہ سیپ سے، یہ سمندر سے نکلتے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ سمندر کے اندر تم کشتیوں کو دیکھتے ہو، تمہارا سامان اٹھا کے جا رہی ہیں، اور پھر کشتیاں تم نے خود بنائی ہیں، تم اس سے مچھلیاں پکڑتے ہو، شکار کرتے ہو. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تم اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق حاصل کرو، رزق حلال کماؤ. نیکی ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے. لیکن ساری کی ساری نعمتوں کو استعمال کر کے جو مقصود ہے وہ فقط اتنا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کا شکر بجانا. انسان بڑا ہی ناشکر ہے، اللہ کی ہر نعمت کو استعمال کر رہا ہے اور وہ بھی مفت کے اندر. اب یہ پنکھا چل رہا ہے، یہ لائٹیں چل رہی ہیں، یہ مفت میں ہے. یہ لائٹیں ہم چلاتے ہیں تو ہم ڈرتے ہیں دو چار بند کر دو، یہ زیادہ نہ چلایا کرو، بل زیادہ آتا ہے آج کل. لیکن اللہ کی طرف سے جو یہ سورج والی لائٹ ہے، یہ چاند والی ہے، یہ مفت کے اندر ملی ہوئی ہے. یہ اچھی ہے کہ وہ اچھی ہے؟ جی، لیکن وہ مفت والی ہے. اور صرف یہ روشنی کے لیے نہیں ہے، چاند کے ساتھ روشنی بھی ہے، پھلوں کے اندر مٹھاس بھی ہے. سورج کے ساتھ روشنی بھی ہے، گرمی ہے، پھل پکتے ہیں. اگر یہ گرمی نہ آئے تو پھر ہم کھجورے کیسے کھائیں گے، آم کیسے کھائیں گے؟ تو یہ پھل اس کے ساتھ پکتے ہیں، فصلیں تیار ہوتی ہیں. گندم کی کٹائی سردیوں میں ہوتی ہے، گرمیوں کے اندر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کتنی پیاری پیاری نعمتیں ہیں اللہ نے مفت کے اندر دے رکھی ہیں. سورج کا کوئی بل نہیں ہے ماہانہ، نہ کوئی سالانہ ٹیکس ہے اس کے اوپر. چاند کی روشنی ہے، مفت کے اندر ملی ہوئی ہے. ستارے مفت کے اندر ملے ہوئے ہیں. بارش آتی ہے، کوئی پیسہ نہیں لگتا، مفت کے اندر پانی آ جاتا ہے. تو ساری کی ساری نعمت اللہ تعالیٰ مفت کے اندر دے رہا ہے، اور مطالبہ اتنا سا ہے کہ تم کہتے ہو الحمدللہ. کیا کہنا ہے؟ لیکن انسان اتنا نا شکر ہے کہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے. جب بھی پوچھو کیا حال ہے، وہ بس یہ نہ پوچھو میں تمہارا پڑا ہوں، بہت برے حالات ہیں، نہ پوچھو تو اچھا ہے. اب یہ ناشکری ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ نے اتنا کچھ تو عطا کیا، اربوں خربوں کے تو یہ آزاد دے دیے. ہاتھ پاؤں، آنکھیں، کان، ناک، دل و دماغ اربوں خربوں کے بھی نہیں ملتے. اتنا کچھ تو اللہ نے ہر ایک انسان کو دے رکھا ہے. کون ہے جو کہتے ہیں جی 3 دن سے میں بھوکا ہوں، میں بھوکا سوتا ہوں؟ وہ ہے کیسا بندہ؟ اللہ ہر ایک کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہر ایک کو گھر دے رکھا ہے، ہر ایک نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. کو دیکھا کو بازار کے اندر پر ننگا پھر اس کو کہتے ہیں میرے کپڑے نہیں ہے میرے پاس. ہر بندے کو کپڑے پہنا رکھے. اور کیا چاہیے؟ کیا قارون کے خزانے چاہیے؟ نمرود جیسی سلطنت چاہیے؟ اللہ نے اتنا کچھ تو دیا ہوا الحمدللہ. کیا یہ اچھا ہو کہ ہم ہر حال کے اندر کہیں یا اللہ تیرا شکر الحمدللہ. اتنی سی بات پر وہ رب راضی ہو جاتا. اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اتنا کہہ دو نا یا اللہ تیرا شکر ہے، میں خوش بھی ہوتا ہوں اور دیتا ہوں. لیکن جب تم یہ کہتے ہو نا کہ بس مر گئے، پھر مجھے بڑا غصہ. اچھا اتنا کوئی دیا پھر بھی تو نہ شکر ہے. اللہ تعالیٰ پھر اس سے نعمتیں چھین لیتے. اب چھین لی، اب کہہ دو کچھ نہیں، اب کہہ دو. ہمیں چاہیے کہ ساری کی ساری نعمتوں کا ہم استعمال ضرور کریں، لیکن ہماری زبان پہ ایک بھی ترانہ ہو. صبح شام جب بھی کوئی بندہ پوچھے الحمدللہ، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے. اللہ خوش ہوگا کہ میرا بندہ میرا کھا رہا ہے، کم سے کم میرا نام تو لیتا ہے، میری تعریف تو کر رہا ہے، میرا شکر گزار بندہ تو بن گئی ہے. بس اتنی بات اگر نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے لیے نفع ہی نفع ہو. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.